السلام علیکم. ہمارے اس سائیکالوجی کورس سیریز میں ہم آج کنٹینیو کریں گے پرسیپشن والا چیپٹر. پرسیپشن میں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں اس کے قوانین دیکھے، باقی پرسیپشن ہوتی کیا ہے، مونوکولر بائنوکولر کیوز دیکھے. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پرسیپچول کانسٹنسی کیا ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہوتی ہے، اس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، اور باقی اس کی جو اپلیکیشن ہے ریئل لائف میں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. لیٹس اسٹارٹ ود این ایگزامپل. اگر آپ کا دوست آپ سے 100 میٹرز دور چل کے چلا جاتا ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں. جب وہ آپ کے پاس کھڑا تھا اس ٹائم پہ اس کا مے بی 5 فٹ 8 انچ یا 6 انچ اس کا قد تھا، ٹھیک ہے. جیسے جیسے وہ دور گیا آپ سے، آپ نے دیکھا کہ اس کا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، رائٹ. جب وہ 100 میٹر کے فاصلے پہ پہنچ گیا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک بہت چھوٹی ٹائنی ایک چونٹی جتنا بن جاتا ہے نا. اب کیا وہ واقعی ہی چونٹی بن جاتا ہے دور جانے پہ، یا پھر یہ آپ کی آنکھوں کا ایلیوژن ہوتا ہے، اور آپ کی پرسیپشن میں آپ کا دوست ابھی بھی اس کا جو آپ کے ذہن میں اس کا جو ہائٹ ہے وہ سیم رہتی ہے. اٹ ٹرنز آؤٹ کہ آپ اس دوست کو ایسے ہی سمجھیں گے کہ اس کا جتنا اصل قد ہے وہ اتنا ہی رہا، بس کیونکہ وہ دور چلا گیا اسی لیے وہ آپ کی آنکھوں میں اس کا جو امیج بن رہا، ریٹینل امیج، وہ آپ کا کوئی 10-20 ٹائمز چھوٹا بن گیا، رائٹ. اب یہی پروسیس ہم اسی پروسیس کو ہم پرسیپچول کانسٹنسی میں دیکھتے ہیں. پرسیپچول کانسٹنسی بیسیکلی ہماری وہ ٹینڈنسی ہوتی ہے جس کے تھرو ہم آبجیکٹس کو اسٹیبل اور انچینجڈ پرسیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ اسٹیبلٹی یا پھر وہ آپ یہ کہہ لیں کہ انچینجڈ، وہ جو اس کی کریکٹرسٹک ہے وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. وہ اس کے سائز میں ہو سکتی ہے، وہ اس کے شیپ میں ہو سکتی ہے، ایون اس کے کلر میں ہو سکتی ہے. حالانکہ اصل میں اس میں فرق آ رہا ہوتا ہے، لیکن اسٹل آپ اس کی وہ سیم سمجھتے ہیں. مزید آگے چلتے ہیں، اس میں کور پرنسپل کی بات کر لیتے ہیں. ہماری یہ جو پرسیپچول کانسٹنسی ہے، اس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ ہماری پرسیپشن سیم رہتی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہماری سینسیشن چینج ہو رہی ہو، رائٹ. ہماری سینسیشن چینج ہونے کے باوجود ہماری پرسیپشن سیم رہتی ہے، ٹھیک ہے. ریٹینا پہ امیج چینج ہوتا ہے لیکن پرسیپشن ہماری اسٹیبل رہتی ہے، وہ چینج رہتی ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ کیوں ہمیں کانسٹنسی کی ضرورت ہوتی ہے، بایولوجیکل لاجک کیا ہے. تو اگین وہی بات جو ہم نے پہلے دیکھی کہ لوگ دور جائیں گے اور آپ یہ سمجھنا شروع کر دو کہ ان کا تو سائز ہی چینج ہو گیا، وہ تو چونٹی بن گئے ہیں، یا پھر ان کی تو شکل چینج ہو گیا، یا ایون اگر ڈور اوپن ہو رہا ہے، ڈور بند تھا، اس کی شکل ایک اور طرح سے آپ کو نظر آ رہی تھی، جیسے ڈور آپ اوپن کرتے ہیں تو اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے، رائٹ. شکل چینج ہونے سے مراد یہ کہ ظاہر ہے اس کا اینگل چینج ہوتا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ڈور اب ڈور نہیں رہا، اب یہ کوئی اور چیز بن گیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. اسی طرح سے جب کلاتھس، آپ کے جو کپڑے وغیرہ ہیں، وہ دھوپ پہ جب آپ جاتے ہیں ان کا اور کلر ہوتا ہے، جب آپ چھاؤں پہ آتے ہیں، شیڈ میں آتے ہیں تو ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے. اب یہ تو نہیں آپ کہیں گے کہ دھوپ میں تھے تو اور تھے، چھاؤں پہ آئے ہیں تو میجک کے تھرو کلر چینج ہو گیا، رائٹ. یہ چیزیں یہ بیسیکلی چیزیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کانسٹنسی ہمارے لیے کس قدر امپورٹنٹ ہے. ایون ڈرائیونگ کے دوران آپ یہ دیکھیں، دور سے ایک چیز آ رہی ہے اور آپ سمجھو نہیں وہ تو ایک چھوٹی سی کھلونا گاڑی ہے، اصل میں تو وہ کوئی چیز ہے نہیں ہے. اور جیسے ہی وہ قریب پہنچے اور وہ ریل گاڑی ہو اور پتہ لگے کہ آپ اگلے جہان پہنچے ہوئے ہوں، وہ ڈرائیونگ کے دوران بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی امپورٹنس کس قدر ہے. باقی ہمارے اوبویسلی ہمارا سارے کا سارا سروائیول اسی چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اسے ہم کانسٹنٹ پرسیو کریں، ٹھیک ہے. ہمارا برین
مینٹین کرے اسٹیبلٹی کو، پریڈکٹیبلٹی کو. اگر ہم پریڈکٹ نہیں کر پائیں گے چیزوں کو تو ہمارا سروائیول ایٹ اسٹیک آ جائے گا، ہماری سیفٹی ایٹ اسٹیک آ جائے گی. ٹھیک ہے، ہمارا جو ریٹینل امیج ہے وہ 10 سے 20 گنا چینج ہوتا ہے جب جیسے جیسے چیز دور جاتی ہے، لیکن ہم اس چیز کو سیم پرسیو کرتے ہیں. یہ ہمارے برین کا کریکشن میکنزم ہوتا ہے جس کے تھرو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. ہم اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم کیسے یہ پرسیپچل کانسٹنسی اچیو کیسے کرتے ہیں. ہمارا برین کیسے سیکھتا ہے کہ میں نے چیزوں کو سیم رکھنا ہے، ان کے سائز کو سیم رکھنا ہے. اس میں بہت بڑا رول ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز کا آ جاتا ہے. ہماری میموری بہت بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہے اس میں. ظاہر ہے ہم نے چیزیں اپنے ایکسپیرینسز کو یاد رکھیں گے تو یاد رہے گا نا. ڈیپتھ کیوز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، کانٹیکسٹ میٹر کرتا ہے، سراؤنڈنگ آبجیکٹس میٹر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لائٹننگ انفارمیشن بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے. سو پرسیپشن جو ہے اگین ہماری سینسیشن اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرپریٹیشن اس میں آ رہی ہوتی ہے، اور یہ انٹرپریٹیشن والا پارٹ ہوتا ہے جو ہماری کانسٹنسی کو مینٹین کرتا ہے. ٹھیک ہے، صرف سینسیشن پہ اگر آپ ریلائی کریں گے چیز دور جائے گی، آپ یہی سمجھیں گے کہ اس کا سائز چینج ہو گیا. لیکن کیونکہ آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کی بیس پہ آپ اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ چیز آپ کو کانسٹنٹ ہی محسوس ہوتی ہے. بات کر لیتے ہیں ٹائپس آف پرسیپچل کانسٹنسی کی. دیر آر 3 ٹائپس آف پرسیپچل کانسٹنسی: سائز کانسٹنسی، شیپ کانسٹنسی، کلر اور برائٹنس کانسٹنسی. ٹھیک ہے، سائز کانسٹنسی کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ ہماری ریٹینا کی وہ ٹینڈنسی ہے جس کے تھرو یہ ہمارے دماغ کی وہ ٹینڈنسی ہے جس کے تھرو ہم کسی آبجیکٹ کے سائز کو کانسٹنٹ پرسیو کرتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارا ریٹینل امیج چینج ہو رہا ہوتا ہے. جیسے گاڑی دور جا رہی ہے تو وہ چھوٹی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، رائٹ. کوئی شخص دور جا رہا ہے تو اس کا سائز چھوٹا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس شخص کو سیم پرسیو کرتے ہیں، کانسٹنٹ اس کے سائز کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. برین فارمولا کیا ہے؟ پرسیپچل سائز از اکول ٹو ریٹینل سائز انٹو پرسیوڈ ڈسٹینس. ٹھیک ہے، پرسیپچل سائز کس کے برابر ہوتا ہے؟ جو ریٹینل سائز ہے ہمارا، جو ہمارے ریٹینا پہ امیج بن رہا ہے، اس کے ساتھ ہم کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز ہم سے دور کتنی ہے. ٹھیک ہے، ڈیپتھ کیوز کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور ان دونوں کے مطابق پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا ایکچوئل سائز ہوگا کتنا. برین ہمارا ڈسٹینس کیوز کو سائز ایڈجسٹ کرنے کے لحاظ سے استعمال کرتا ہے. ایوری ڈے ایگزامپل کی بات کر لیتے ہیں. کوئی دوست آپ کا دور جا رہا ہے، ایروپلین فار ایگزامپل ہوا میں اڑ رہے ہیں، کوئی کار موو کر رہی ہے، آپ سے دور جا رہی ہے. تو یہ ساری کی ساری ایگزامپلس ہیں جن میں آپ سیم سائز پرسیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر امیجن کر لیتے ہیں، اگر سائز کانسٹنسی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایلوژن آپ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہو. وہ جو ایلوژن ہے وہ آپ کیا ایکسپیرینس کرتے ہو؟ کون کون سے ایلوژنز ہوتے ہیں جو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہو؟ پونزو ایلوژن، مولر لائر ایلوژن نہیں چاہیے، نہیں، پونزو ایلوژن، مولر لائر ایلوژن، مون ایلوژن. برین ہمارا مس جج کر رہا ہوتا ہے ڈسٹینس کو. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں جب ہمارا جب ہمارا سائز کانسٹنسی جب چینج ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ یہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں کچھ ایلوژنس. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اگر سائز کانسٹنسی فیل ہو جائے گی تو آپ ابھی یہ ایلوژن والا ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے انشاءاللہ، اس میں ہم اسے ڈیٹیل میں پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ ایلوژن کس طرح سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مون ایلوژن ہے، مولر لائر ایلوژن ہے، بہت فیمس ایلوژن، اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہے سائیکالوجی میں. پونزو ایلوژن ہے. یہ سارے کے سارے ایلوژن آپ فیس کرنا سٹارٹ کر دیں گے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، شیپ کانسٹنسی کی بات کر لیتے ہیں. شیپ کانسٹنسی میں ابھی ہم نے اوپر بات کی دروازے کی. ہم نے کہا دروازہ بند ہوتا ہے اس کی شیپ اور ہوتی ہے، جب دروازہ کھلے گا اس کی شیپ چینج ہو جائے گی. شیپ چینج ہونے سے ہم یہ تو نہیں پرسیو کریں گے کہ پہلے دروازہ تھا اب یہ کچھ اور بن گیا، ایسے ہی ہے نا، ہم اسے سیم پرسیو کریں گے. تو شیپ کانسٹنسی بیسیکلی ہماری وہ ٹینڈنسی ہوتی ہے جس کے تھرو ہم کسی آبجیکٹ کے سائز شیپ کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں ایز اسٹیبل.
ٹھیک ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سیم ہے, وہ کانسٹنٹ ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارا جو ویونگ اینگل ہے وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. دروازہ کھلنے پہ ہمارا ویونگ اینگل چینج ہوتا ہے نا, تو یہ اس کے باوجود ہم اس چیز کو کانسٹنٹ پرسیو کرتے ہیں. ایکچولی ہو کیا رہا ہوتا ہے, ہمارا ریٹینا پہ امیج ریکٹینگل سے ٹراپیزائڈ ہو جاتا ہے, لیکن ہم اسٹل اسے ریکٹینگل ہی پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو کانسٹنسی کی ٹائپ ہے وہ ہے کلر اور برائٹنس کانسٹنسی. ٹھیک ہے, کلر کانسٹنسی ہماری وہ ٹینڈنسی ہے جس کے تھرو ہم کسی آبجیکٹ کو اسٹیبل پرسیو کر رہے ہوتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ جو لائٹ ہوتی ہے وہاں پہ وہ چینج ہوتی ہے, اور لائٹ کے چینج ہونے کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا وہ ہمیں نظر آنا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو کلر کانسٹنسی ہے, اگین میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اس میں آپ کو پتہ ہے نا, جب شیڈ ہوتا ہے, چھاؤں ہوتی ہے, تو چیز کا کلر چینج ہو جاتا ہے. جب وہی چیز دھوپ پہ ہوتی ہے یا بہت زیادہ روشنی میں ہوتی ہے تو اس کا کلر ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ جو کلر میں فرق ہے, یہ اس کے باوجود ہم اس چیز کو ڈفرینٹ پرسیو نہیں کرتے ہیں, اس کے باوجود ہم اس چیز کو سیم پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. یہ کلر کانسٹنسی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. ایکچولی کیا ہو رہا ہوتا ہے, لائٹ کی وجہ سے, سن لائٹ مثال کے طور پہ ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے وہ جو اس چیز کا کلر ہے وہ چینج ہوتا ہے, اور لیکن ہمارا دماغ جو ہے وہ اسے سیم پرسیو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اگر کلر کانسٹنسی نہیں رہتی تو اس کے نتیجے میں اگین آپ ایلوژن ایکسپیرئنس کریں گے. آپ بلو, بلیک یا پھر وائٹ, گولڈ, یہ ان میں ایسے ڈفرینٹ شیڈس دیکھنا سٹارٹ کر دیں گے, اور آپ کا برین اس چیز کو ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرنا سٹارٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, اگین اگر اب تک ہم نے یہ 3 پڑھے کانسٹنسی کی ٹائپس, اور ان تینوں میں ہم نے یہی بات کی کہ ہمارا برین کانسٹنسی اگر نہیں رکھ پاتا تو اس کے نتیجے میں ہم ایلوژنز ایکسپیرئنس کرتے ہیں, اور وہ ایلوژنز ڈفرینٹ ٹائپس کے نتیجے میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. مولر لائر ایلوژن کی بات کی, پونزو کی بات کی ہم نے. پونزو میں جب ہم ڈیپتھ کو مس اپلائی کرتے ہیں, مولر لائر میں جب ہم سائز کانسٹنسی کو مس اپلائی کرتے ہیں, مون ایلوژن میں ہم ڈسٹینس کی پرسیپشن ہم ڈفرینٹ کر رہے ہوتے. تو اس طرح سے یہ ڈفرینٹ ایلوژنز ایررز کریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آکسیپیٹل لوب, پرائیٹل لوب, میموری ایریاز, یہ کچھ ایریاز ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں کانسٹنسی کو مینٹین کرنے میں. جب جو آکسیپیٹل لوب ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں, ویژول پروسیسنگ میں یہ ہماری ہیلپ کرتا ہے. پیرائٹل لوب ہماری ہیلپ کرتا ہے بیسیکلی اسپیشل کریکشن میں. اسپیشل سے کیا مراد ہے, جو اورینٹیشن سے ریلیٹڈ, جو آپ یہ کہہ لیں کہ ڈائریکشن سے ریلیٹڈ جو ہماری میموری ہوتی ہے وہ پیرائٹل لوب میں ہوتی ہے. میموری ایریاز پاسٹ ایکسپیرئنس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگین ایٹ دی اینڈ میں اگر ان تینوں کا کمپیریزن کروں, سائز میں ریٹینا کا امیج چینج ہوتا ہے, ریٹینل امیج کا جو سائز ہے وہ چینج ہوتا ہے, اور اس میں ہم سیم سائز کا پرسیو اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کا سائز ہمارے ریٹینا پہ یا امیج جو بن رہا ہے وہ چینج ہو رہا ہے. شیپ میں ہم ریٹینل شیپ کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کلر میں لائٹنگ کی وجہ سے جو چینجز آتے ہیں اس کی وجہ باوجود ہم اس چیز کو سیم پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. تھوڑی معذرت, تھوڑی سی یہ شاید میں اس طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک فوکسڈ انوائرمنٹ میں بیٹھ کے آج کی ویڈیو نہیں بنا پائی ہوں بیکاز آف سم ریزنس. لیکن یہ ہے کہ اسٹل اگر آپ کا کوئی کویسچن رہتا ہے, میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی میجر ایریاز ہیں انہیں ہم ٹچ کر پائیں, لیکن اسٹل اگر کوئی آپ کا کویسچن ہے اس پرٹیکولر ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے ڈسکرپشن میں پوچھ سکتے ہیں. مزید یہ ہے کہ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک پہ بھی چاہتے ہیں کہ ویڈیو بنائی جائے تو وہ بھی آپ سجیشنز دے سکتے ہیں.